انسان اور فطرت کے درمیان جو رشتہ قائم ہے یہ صرف بقا کا نہیں بلکہ باہمی احترام کا پیمان ہے۔ درخت، ہوا، مٹی، یہ تمام عناصر صرف زمین کی ساکھ نہیں بلکہ انسان کی روح کے اجزاء ہیں۔ جنگلات، جن سے زمین کو سانس ملتی ہے، نمی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، جن کے تنوں پر وقت سانس لیتا ہے، جن کی شاخوں پر کائنات کے موسم اترتے ہیں، جن کے بغیر نہ تو زمین کی زرخیزی برقرار رہ سکتی ہے اور نہ ہی توازن۔ یہ درخت بولتے نہیں ہیں مگر ان کا ہر پتا انسان کو جینے کا درس دیتا ہے۔ یہ درخت سجدہ بھی نہیں کرتے مگر ان کے خمیدہ تنے عاجزی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ درخت کسی بھی قوم کی صرف زینت ہی نہیں بلکہ اس کی بقا کا پہرا ہوتے ہیں۔ ان کی جڑوں میں زمین کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی چھال پر وقت کے لمس کے نشان ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انسان کی بقا کی پناہ ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اپنی غفلت، لاپرواہی، غیر قانونی کٹائی اور کمزور انتظامی ڈھانچے کے باعث فطرت کے ان سب اثاثوں کو بے حد نقصان پہنچایا۔ وہ جنگلات جو کبھی انسان کی پناہ گاہ ہوا کرتے تھے آج خود پناہ کے محتاج ہیں۔ وہ جو کبھی موسموں کو ترتیب دیا کرتے تھے آج خود موسموں کی بے ترتیبی کے باعث جل رہے ہیں۔ یوں تو پاکستان کا تقریباً 4 سے 5% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق کسی بھی ملک کا کم از کم 25% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ پنجاب ہمارے ملک کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں جنگلات کا تناسب تقریباً 3.1% ہے۔ اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا نسبتاً بہتر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں مجموعی طور پر جنگلات کے رقبے میں اضافے کی رفتار انتہائی سست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان ہر سال 27,000 ہیکٹر جنگلات کھو دیتا ہے۔ یہ صرف درختوں کا زوال نہیں بلکہ زمینی نظام کی بربادی ہے۔ ہر درخت کٹنے کے بعد درجہ حرارت میں اضافے، ہوا میں آلودگی اور زمینی کٹاؤ میں شدت کا سبب بنتا ہے۔ انسان نے ترقی کے نام پر جو جنگ چھیڑی اس کے سب سے گہرے زخم فطرت کے بدن پر ثبت ہوئے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اب انسان اپنے ہاتھوں لگائے گئے ان زخموں پر مرہم رکھے۔ جنگلات کی حفاظت کی ذمہ داری انسانیت کے کندھوں پر نہیں بلکہ چند منتخب افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جو دن رات اپنی پرواہ کیے بغیر درختوں، پرندوں اور زمین کی صحت کے محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے افسران اس عہد کے وہ خاموش مجاہد ہیں جو زمین پر انسانوں کے ہاتھوں لگائے گئے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ ان مجاہدوں کے ہاتھ آج بھی کمزور ہیں۔ طاقت اور لالچ کی دنیا کے بیچ محدود اختیارات کے ساتھ یہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو بظاہر تو جنگل کی جنگ ہے مگر حقیقت میں یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ان افسران کو صرف نگران نہیں بلکہ مجسٹریٹ کے اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ موقع پر موجود رہ کر کارروائی کر سکیں۔ یہ اختیارات کوئی طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جب کسی محافظ کے ہاتھ فیصلے کی قوت سے محروم ہو تو وہاں تحفظ ایک خاموش خواب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی افسر موقع پر کارروائی نہیں کر سکتا تو مجرم کا خوف ختم نہیں تو یقیناً کم ضرور ہو جاتا ہے۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے احتساب اور اختیار دونوں کا توازن درکار ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں تغیرات پہلے ہی خطرہ بن چکے ہیں وہاں جنگلات کی حفاظت صرف نعرے کا نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے۔ یہ صرف ماحولیاتی ایجنڈا نہیں بلکہ زندگی کا مینیفیسٹو ہے۔ جنگلات زمین کے پھیپھڑے ہیں، ان کے اندر حیات کی وہ گردش پوشیدہ ہے جو انسان کے وجود کو متوازن رکھتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم انسانوں نے درختوں کو لکڑی کے بھاؤ تولا، ان کے سائے کو زمین کی قیمت میں بدلا اور ان کے وجود کو ٹھیکوں اور ٹھپوں کے فائلوں میں گم کر دیا۔ ملکہ کوثر مری جو کبھی سبز کہانیوں کی وادی ہوا کرتی تھی اب یہاں پہاڑ پتھروں کے غم میں چپ ہیں۔ درختوں سے زیادہ اب یہاں ریسٹ ہاؤسز نظر آتے ہیں۔ یہاں ہوا تو موجود ہے مگر سانس بوجھل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید قائم ہے اور وہ امید محکمہ جنگلات کی وہ کوششیں ہیں جو انہوں نے حالیہ برسوں میں کی، جیسے کہ سیٹلائٹ سے نگرانی کا نظام جس سے اب ہر کٹتے درخت، جلتی زمین اور ہر تجاوز کو آسمان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک انقلابی قدم ہے جو زمین پر موجود ہر انحراف کے عکس کو
आसमान से देख सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ देख लेना काफ़ी है? टेक्नोलॉजी रास्ता दिखाती है, लेकिन उस पर चलना इंसान का काम है। माना कि सैटेलाइट बहुत कुछ देख सकती है, मगर इंसाफ के हाथ आज भी इंसान के पास मौजूद हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि एक मजबूत, मुनज़्ज़म, इंसानी शऊर से जुड़े निज़ाम का तकाज़ा करता है, जो ज़मीन के दुख को सिर्फ फ़ाइल नहीं बल्कि फ़रियाद समझता हो। एक ऐसा निज़ाम जिसमें दयानतदारी भी हो, जिसमें इख्तियार भी हो और एहतसाब भी हो। इसलिए बात अब सिर्फ नेट या सैटेलाइट तक महदूद नहीं रही। बात अब ऐसे निज़ाम की है जो नीयत से जन्म ले, जो इख्तियार रखता हो और एहतसाब पर ख़त्म होता हो।